کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب انداز میں ذبح کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ یہاں پہ شاید کے پی کے والی سائڈ کی کچھ ویڈیوز تھی کہ ایک تو کٹا ہے, جان میں بھی زیادہ ہے, آپ تو اس کی قربانی بہرحال مانتے نہیں ہیں, وہ کوئی بپھر گیا, آؤٹ آف کنٹرول ہے, تو اس کو باقاعدہ طور پہ پہلے پسٹل کی گولی ماری, وہ زخمی ہوا, تڑپنے لگ گیا, پھر قریب گئے, اس کو تکبیر کی, یا کٹا بہت بڑا ہے تو وہ کھڑا ہی ہوا ہے, ایک بندہ گیا, ایک چھری پھیر گیا, وہ آدھی پھر گئی آدھی نہیں پھری, پھر دوسرا گیا دوسری پھیر دی. یہ بنیادی طور پہ علی بھائی اس بارے میں حدیث واضح موجود ہے. جو جانور بپھر جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح کرو, چاہے تیر سے چاہے نیزے سے, جو بپھر جائے. ویسے ذبح کا جو سنت طریقہ ہے وہ رسول اللہ نے نہر کا بھی بتا دیا. نہر ہوتا ہے اونٹ کو, کہ اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کیا جائے, اس کے اندر اس کو کم تکلیف ہوتی ہے, یہ سنت کے مطابق ہے. اور یہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے, اس میں ان کو کم تکلیف ہوتی ہے. ایک جانور بپھر گیا تو رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ بپھر گیا, رسول اللہ نے کہا تیر چلا دو, نیزے سے ذبح کر دو. تو اس تناظر میں اگر واقعی کوئی جانور بپھر جائے, اس کو گولی مار کے اس کو گرا کے ذبح کرنا جائز ہے. وہ اس کا آپ کو دلیل دوسری بھی مل جائے گی. شکار کیسے ہوتا ہے؟ شکار بھی اسی طرح ہوتا ہے, آپ زخمی کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جا کے ذبح کرتے ہیں, تو یہ جائز طریقے ہیں. یعنی اگر نیزہ تیر سے جائز ہے تو گولی کے ساتھ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جو دوسرا طریقہ ہے کہ جس میں کم سے کم اذیت ہو, وہ بھی جائز ہے. جو آپ نے کہا بعض لوگ کٹے کو بھی نہر کرتے ہیں یا گائے کو بھی نہر کرتے ہیں, اس سے جانور حلال حرام نہیں ہوتا. مراد تو ذبح کرنا ہے نا, خون نکالنا ہے نسوں سے, یہ جائز طریقے ہیں. اچھا, قربانی کے بعد سب سے پہلے یہ کلیجی, بلکہ ایک سوال میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کر لوں, میرے ٹیم ممبر کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا کہ بہت سے لوگ ہاتھ لگواتے ہیں, کسی بڑے کو بلایا کہ بھائی جان یہ ذرا برکت کے لیے چھری سے پہلے, یعنی کہ تکبیر سے پہلے چھری پہ ذرا ہاتھ لگا دیں, یا کسی جو شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے یا وفات پا چکے اس کے نام کی قربانی کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا علی بھائی, یہ تو آپ نے دو سوال کیے. یہ جو معاشرے کا عرف ہے نا کہ بڑے کا ہاتھ لگوا لیا, یہ کیوں ہوا یہ بھی سنیں. لوگ جب اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں نہ کرتے, وہ چھری کو ہاتھ لگا کے کسائی کو وکیل بناتے ہیں, یعنی نیابت اس کو دیتے ہیں. خود کرنا چاہیے. رسول اللہ کے دور میں عورتیں خود قربان کیا کرتی ہیں. یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ خاتون بھی تکبیر کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. یہ بھی دیکھیں غلط العام ہے, عورت خود قربانی کر سکتی ہے. اور رسول اللہ کے دور میں صحابیہ نے تیز پتھر کے ساتھ قربانی کی ہے, تیز پتھر سے. تو چھری سے تو بہرحال وہ کندی ہوتا ہے, پتھر جتنا مرضی تیز ہو, تو عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں. بلکہ مجھے آپ کو اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ خود چھری چلائیں. یہ اصل میں فلسفہ قربانی ہے کہ اے اللہ, اگر میں تیری رضا کے لیے اس جان کو قربان کر رہا ہوں تو ضرورت پڑی اپنی بھی قربان کر دوں گا. خود کریں گے تو وہ احساس پیدا ہوگا. اگر کسائی کرتا رہے گا, آپ گھر کے اندر بیٹھے رہے ہیں, آپ کے اندر وہ دل وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. اس لیے یہ معاشرتی عرف ہے, اس کو میں تو حرام نہیں کر سکتا, مطلب چھری لگانے سے حرام تو نہیں ہو جاتا. تو یہ بزرگوں کی ایک, یہ کیوں لگاتے ہیں, اس کے پیچھے یہ سائیکالوجی یہ ہوتی ہے. دوسری بات, یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا, کسی ایسے شخص کے نام کی قربانی کرتے ہیں کسی ایسے پہ موجود نہیں ہے یا میت. یہ جو ہے سوال بڑا فقہی سوال ہے, اس کے اندر آپ کو پتہ بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. لیکن میں جس موقف کو راجح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مالی صدقہ کسی بھی میت کی طرف سے ہو جاتا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی, انہوں نے کہا یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے, اور یہ امت کی طرف سے, امت کے ان غریبوں کی طرف سے. تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے سارے گھر والے تو زندہ نہیں تھے. حضرت خدیجہ تو فوت ہو چکی تھی. مثلا اس کا مطلب ہے کہ میت کی طرف سے قربانی مالی صدقے کے طور پہ ہو سکتی ہے.